میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں بھی کوئی اور ہی تاثر آ گیا۔ یہ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف تجربے کار افسر ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس نے اچانک بیدار ہو کر کہا، ہاں جی، میں نے وہ فلم دیکھی تھی۔ میں اس کی زبان سے یہی سننا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر اس فلم کے نام سے جو تبدیلی آئی تھی وہ میرے واسطے ایک شہادت اور ایک ثبوت تھا، لیکن مجھ کو ٹھوس شہادت اور ثبوت کی ضرورت تھی۔ کورٹ میں جج یہ تسلیم نہیں کیا کرتے کہ فلاں وقت ملزم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے اب اس خوبرو نوجوان کے اندر سے یہ راز اس کی زبان پر لانا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو ابھی جکڑ لوں تو ٹھیک ہے، اگر اس کو چھٹی دے دی تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا تھا۔ حمید بھائی، میں نے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں تمہارے واسطے کیا کر رہا ہوں۔ اس لڑکی کو تمہارے ساتھ بیاہ دوں گا اور بڑی اچھی نوکری دلواؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، جو پوری کر دو گے تو تمہارے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہاری بڑی بہن کو بلایا تھا؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، مجھ کو معلوم ہے۔ تمہاری بہن کے ساتھ بات ہو چکی ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ حمید کو بلا لیں اور وہ ساری بات بتائے گا۔ کون سی بات جناب؟ حمید نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا اور ذرا ہکلا کر بولا، مجھ کو تو کسی ایسی ویسی بات کا علم نہیں۔ بے وقوف لڑکا یہ نہ سمجھ سکا کہ اس نے جس انداز سے بات کی ہے یہ انداز اس کے اوپر سے پردے اٹھا رہا ہے۔ یہی بات یار، میں نے بے تکلف دوستوں کی طرح کہا، ملک انوار کے قتل کی بات۔ اس نے ایک دن مرنا ہی تھا، اس طرح مارا گیا ہے تو کیا ہوا؟ اس نے 2 عورتوں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ نقص اس کے اپنے جسم میں تھا اور قصوروار تمہاری بہن کو بناتا تھا۔ مجھ کو تو بہت افسوس ہے صاحب، حمید نے کہا۔ جانے دو یار، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھ سے اب سیدھی بات سن لو اور گھبرانا بالکل نہیں۔ صرف میں جانتا ہوں کہ ملک انوار کو نیچے کمرے میں سانس روک کر قتل کیا گیا تھا اور اس کی لاش اوپر لے جا کر گلی میں پھینکی گئی تھی۔ میں یہ بات صرف تم کو بتا رہا ہوں۔ میں نے کاغذوں میں یہ لکھ لیا ہے کہ وہ کوئی چور تھا جو ملک انوار کو مار گیا ہے۔ اس کے بعد میں تفتیش کو لٹکاتا اور ٹالتا چلا جاؤں گا اور آخر اس کو بالکل ہی غائب کر دوں گا۔ میں حمید کو دیکھ رہا تھا، وہ تو بہت ہی بے چین ہو گیا تھا اور کرسی پر بار بار کروٹ بدلتا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بات کی تو وہ منہ کھول کر مجھ کو دیکھتا رہا، لیکن اس کی زبان پر ایک لفظ بھی نہ آیا۔ تم اب گھبراؤ نہیں، میں نے کہا، اپنی خوشی کو اپنے چہرے پر قائم رکھو۔ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ تم کو بیاہ دوں گا، لیکن ایک بات بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے بتا دو کہ ملک انوار کو تم سب نے کس طرح قتل کیا تھا۔ اس نے کرسی پر ذرا سا اچھل کر اس الزام سے انکار کیا، لیکن اس کے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی صاف نہیں نکل رہا تھا۔ میں انکار کی مختلف قسموں سے واقف تھا۔ ایک انکار بالکل سچا ہوتا ہے اور ایسا انکار کرنے والا آدمی کچھ اور طرح کی حرکتیں کیا کرتا ہے۔ ایک انکار بالکل جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر جرائم پیشہ آدمی مجرم ہو کر انکار کرے تو اس کا انداز کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ ہر ملزم کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، لیکن حمید کا جو انداز تھا اس کو میں بڑا ٹھیک ٹھاک سمجھتا تھا۔ میں حمید کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر دفتر سے باہر گیا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ ملک انوار کی دونوں بیویوں کو تھانے لے آئے اور ان کو الگ الگ بٹھا دے۔ ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا اور میں اپنے دفتر میں آ بیٹھا۔ ہاں حمید بھائی، میں نے کہا، اب بات کرو اور میں تمہاری چھٹی کر دوں گا۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا، اس نے کہا۔ اگر ملک انوار قتل ہو گیا ہے تو اس پر مجھ پر کیوں الزام آتا ہے؟ تم کو میری دوستی قبول نہیں، میں نے کہا۔ ایک بات سن لو، اگر میں نے ثبوت اور شہادت پیش کر کے تم کو یہ بتایا کہ تم پر کیوں الزام آتا ہے تو پھر میری دوستی ختم ہو جائے گی اور تم سیدھے پھانسی کے تختے پر جاؤ گے۔ اب زبان سے بتا دو گے تو میں نے تم کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ کیس تھانے میں ہی دفن ہو جائے گا۔ ذرا خود ہی سوچیں جناب، اس نے کہا، میں بھلا اپنے بہنوئی کو کس طرح قتل کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے اپنے بہنوئی کو کس طرح قتل کیا۔ میں نے کہا، تم نے اپنے بہنوئی کو بالکل اسی طرح قتل کیا ہے جس طرح تم نے اس انگریزی فلم میں دیکھا تھا۔ تم نے قتل کا طریقہ تو دیکھ لیا تھا، لیکن یہ ذہن سے اتار دیا کہ ان قاتلوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ پولیس سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ میں تم کو سوچنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو تو مجھ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں تمہارا ہمدرد بنا رہوں؟ وہ تو بڑی ڈھیٹ ہڈی کا بنا ہوا تھا، انکار پر ہی اڑا رہا۔ میرے پاس پولیس والا سیدھا طریقہ موجود تھا۔
اس کو الگ کمرے میں لے جا کر صرف آدھے گھنٹے میں اقبالی بیان لے سکتا تھا، لیکن ایسے بیان کورٹ میں بعض اوقات الٹ بھی جایا کرتے ہیں۔ مجھ کو پکی شہادت کی بھی ضرورت تھی۔ میں اس کو باتوں سے رام کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ باتوں کا کوئی اثر قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ کچھ دلیر سا بھی ہو گیا تھا۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ تشدد تک نوبت نہ ہی آنے دوں۔ کچھ اور وقت گزارا تو ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ کو اطلاع دی کہ ملک انوار کی دونوں بیویاں آ گئی ہیں۔ اس نے مجھ کو یہ اطلاع اس طرح الگ کر کے دی تھی کہ حمید کو پتہ نہ لگ سکا۔ میں نے حمید کو تھوڑی دیر کے واسطے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے یہ کہہ کر دیا کہ اس کو کہیں الگ کمرے میں بٹھا لے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ملک انوار کی چھوٹی بیوی کو بلایا۔ وہ میرے دفتر میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر ویسی ہی گھبراہٹ تھی جو واردات کے سلسلے میں پہلی بار تھانے میں آنے والے کے چہرے پر ہوتی ہے۔ میں نے اس کو کرسی پر بٹھایا اور کچھ باتیں ہمدردی اور تسلی دلاسے کی کیں۔ کیا تم حمید کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھ کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا اور اس سے پوچھا کہ ملک انوار کی پہلی بیوی نے اس کو کچھ نہیں بتایا؟ ہاں، اس نے دبی دبی زبان میں کہا، خالہ نے بتایا تھا کہ آپ میری شادی حمید سے کروا دیں گے، باقی باتیں بھی بتائی تھیں۔ تو پھر تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے پوچھا۔ یقین نہیں آتا کہ میری شادی حمید کے ساتھ ہو جائے گی، اس نے کہا۔ میری قسمت اتنی اچھی ہو نہیں سکتی۔ میری بات سنو، میں نے کہا۔ پہلے اپنے دل میں یہ رکھ لو کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ میں اپنے دل میں خوش ہوں کہ ملک انوار مارا گیا ہے۔ اس نے پہلی بیوی کی زندگی برباد کی اور تمہاری جوانی برباد کر ڈالی۔ مجھ کو اس کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں۔ میں نے تھانے داری کی کچھ کارروائی ڈالنی ہے، لیکن اس میں مجھے تمہاری مدد کی اور تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تم میری بات مان لو گی اور میری بات پر چلو گی تو تمہاری شادی حمید کے ساتھ ہو جائے گی۔ اگر نہیں تو پھر تم کو بہت برا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ نو عمر گھریلو لڑکی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے یا میری بات پر یقین کرے یا نہ کرے۔ میں نے وہ گدی اپنے دفتر میں رکھی ہوئی تھی جس پر ایک داغ تھا۔ وہ گدی اٹھا کر اس لڑکی کے سامنے رکھ دی۔ وہ گدی کو دیکھ رہی تھی اور میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک طرح بیان نہیں کر سکوں گا کہ اس نوجوان اور بھولی بھالی لڑکی کے چہرے پر کیسے کیسے رنگ آئے۔ اس نے جب سر ذرا اوپر کیا تو اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، اس کے ہونٹ ہلکے نیلے ہو گئے تھے۔ یہ گھبراہٹ کی آخری حد ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ مت گھبراؤ، میں نے اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، اس گدی کو دیکھ کر اتنا مت ڈرو کہ تم پر غشی طاری ہو جائے۔ یہ گدی اسی واسطے دکھائی ہے کہ تمہارے اور حمید کے درمیان یہ گدی ایک چٹان کی طرح کھڑی ہو گئی ہے۔ اس چٹان کو ایک سچ بول کر ہٹا سکتی ہو۔ اس نے سر اوپر کر کے مجھ کو دیکھا اور اب اس کے چہرے کا کوئی اور ہی رنگ ہو گیا تھا۔ اس کی زبان تو جیسے بالکل ہی بے جان ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نہیں کئی سوال تڑپ رہے تھے۔ تم شاید میری بات سمجھ نہیں رہی، میں نے کہا۔ اس راز کو اب تم چھپا نہیں سکتی کہ اس گدی سے تم لوگوں نے ملک انوار کو مارا ہے اور تم کو یہ طریقہ حمید نے بتایا تھا۔ نہیں، اس نے نہیں یوں کہا جیسے بندوق سے اچانک گولی نکل گئی ہو۔ ملک صاحب تو چھت پر کسی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ یہ بات گھس گئی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس بیان میں کوئی اثر نہیں رہا۔ میں تم کو آخری بار کہتا ہوں کہ سچ بولو گی تو حمید تمہارا ہوگا اور تم اس کا گھر آباد کرو گی۔ جھوٹ بولو گی تو تمہارا گھر جیل خانے کے اندر ہوگا۔ میں تم کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ بھی سن لو، حمید تھانے میں موجود ہے، وہ بیان دے چکا ہے۔ اس نے مجھ کو ساری واردات سنا دی ہے۔ میں تمہاری زبان سے یہ بیان سننا چاہتا ہوں۔ میں اس واسطے تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ حمید اور اس کی بہن نے سارا وزن تم پر ڈال دیا ہو اور تم خواہ مخواہ رگڑی جاؤ۔ تم معصوم اور بھولی بھالی سی لڑکی ہو، یہ بہن بھائی کہیں تمہاری زندگی برباد نہ کر دیں۔ کیا واقعی حمید نے بیان دے دیا ہے؟ لڑکی نے بڑے ہی اداس اور مایوسانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا۔ اس کے منہ سے اقبالی بیان سن کر مجھے خوشی نہیں ہوئی، بلکہ اس پر مجھ کو غصہ آیا تھا کہ وہ تم کو دھوکہ دے رہا ہے اور تم اپنے دل میں اس کی محبت پال رہی ہو۔ تم ساری بات بتا دو تاکہ میں کوئی گنجائش نکال کر تم کو اس واردات سے نکال دوں۔ میں تم کو پھر کہتا ہوں کہ اس بہن بھائی نے تم کو پھنسانے کا بندوبست کیا ہے۔ میں اس کے پاس کھڑا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ باخدا آج بھی اس لڑکی کی معصوم سی اور بھولی بھالی سی صورت میرے سامنے ہے۔
لگتا تھا جیسے اس کو باہر کی ہوا بھی نہیں لگی، لیکن وہ بڑی ہی سنگین واردات میں ملوث ہو گئی تھی۔ یہ جرم اس کے باپ کا تھا کہ لالچ میں آ کر اس کو ایک پرانی عمر کے آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ اگر اس کی شادی حمید کے ساتھ ہو جاتی تو اتنا بڑا جرم نہ ہوتا اور اس لڑکی کی زندگی سنور جاتی۔ اس لڑکی کا رد عمل یہ تھا کہ اس نے لپک کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور اپنے سینے پر رکھ کر اور پھر اپنا سر میرے بازوؤں پہ رکھ کر اتنا روئی کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے سر پر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرے اور تسلیاں دیں، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں تھانے دار تھا اور میرا فرض یہی تھا کہ قاتل یا قاتلوں کو پکڑ کر قانون کے تمام تقاضے پورے کروں۔ آخر وہ ذرا صبر میں آ گئی اور پھر میرے ہاتھ پکڑ کر بھیک مانگنے کے لہجے میں بولی، کیا آپ مجھ کو چھڑا لیں گے؟ اگر میں حرامی پن پر اتر آتا تو اتنی خوبصورت اور کم سن لڑکی میری ملکیت تھی، میں اس کو جس طرح چاہتا استعمال کر سکتا تھا۔ لیکن اس پر اتنا رحم آیا کہ یہی سوال میں اپنے آپ سے پوچھنے لگا، کیا میں اس لڑکی کو اس ذلت سے چھڑا سکتا ہوں؟ لیکن میں مجبور تھا۔ میں نے اپنے دل پر خاصا بوجھ محسوس کیا۔ تم صحیح بات بتا دو، میں نے بڑے پیار اور شفقت سے کہا۔ میں تم کو چھڑانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن پہلے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ حمید اور اس کی بہن نے تمہارے خلاف کیا کیا جھوٹ بولے ہیں۔ اس نے بڑی لمبی آہ بھری اور آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ میں اس کا بیان اپنے الفاظ میں سنا دوں تو زیادہ بہتر رہے گا، اس واسطے کہ اس کا بیان لمبا تھا اور میں اس سے کچھ باتیں پوچھتا بھی رہا تھا۔ یہ بیان سنانے سے پہلے وہ بات میں ایک بار پھر کہوں گا جو میں نے اس کہانی کے شروع میں کہی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میری تفتیشی کہانی میں آپ کو کوئی خاص بات نہیں ملے گی کہ آپ اس کی تعریف کریں۔ اس میں میرا بھی کوئی خاص کمال نہیں ہے۔ اس کہانی میں دلچسپ بات یہی آئی ہے کہ ایک لڑکے نے ایک انگریزی فلم دیکھی اور جس طریقے سے ایک آدمی کو ایک لڑکی اور لڑکے نے قتل کیا تھا، ہمارے ملک کے لڑکے نے اسی طرح ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ آج کل ٹی وی والے انگریزی کے جو سیریل یا فلمیں دکھاتے ہیں ان کا ہمارے بچوں پر کیا اثر ہوتا ہوگا۔ یہ سارے انگریزی سیریل جرائم کے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ ہمارے ملک میں جرائم میں جو اضافہ ہوا ہے، دوسری وجوہات کے علاوہ اس میں ٹی وی کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ وہ انگریزی فلم جس کا ذکر میرے دوست چودھری اختر نے کیا تھا اور جو حمید نے بھی دیکھی تھی، اس کی پوری کہانی مجھ کو چودھری اختر نے سنائی تھی اور جو میں نے آپ کو مختصراً یہ کہانی سنائی ہے۔ اس میں ایک بات بتانا آپ کو بھول گیا تھا، یونان کی اس لڑکی اور لڑکے نے لڑکی کے باپ کو قتل کرنے کا یہ جو طریقہ سوچا تھا وہ ان دونوں نے ایک انگریزی ناول میں پڑھا تھا۔ پولیس نے تفتیش اور سراغ رسانی میں اتفاق سے یہ ناول لڑکی کے گھر میں دیکھ لیا تھا اور ایک پولیس مین نے ویسے ہی اس ناول کی ورق گردانی کی تو اس کی نظر ایک صفحے پر اٹک گئی۔ پھر اس نے ناول پڑھا تو کہانی میں قتل کا یہ عجیب و غریب طریقہ لکھا تھا۔ لڑکی نے اور لڑکے نے وہی طریقہ اختیار کیا تھا اور اسی سے دونوں پکڑے گئے تھے۔ اب میں اس لڑکی کے اقبالی بیان کی طرف آتا ہوں۔ یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ لڑکی حمید کو اور حمید اس لڑکی کو چاہتا تھا، لیکن لڑکی کے باپ نے لالچ میں آ کر اپنی بیٹی کو انوار کے ساتھ بیاہ دیا۔ ملک انوار کی پہلی بیوی نے اس لڑکی کو صرف اس وجہ سے گلے لگا لیا تھا کہ وہ اس کے بھائی کی محبوبہ تھی اور اس بھائی کے ساتھ اس عورت کو بہت ہی پیار تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی سوکنے سالہ اور سٹینو۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب دیکھیے ان تینوں کو ملک انوار کے خلاف کیا کیا شکایت تھی۔ پہلی بیوی کو یہ تھی کہ نقص ملک انوار میں تھا اور وہ الزام بیوی کو دیتا تھا، اور پھر ایک نوعمر لڑکی کو بیاہ لایا تھا۔ لڑکی کی شکایت بالکل صاف ہے کہ وہ چاہتی کسی اور کو تھی اور اس کو ایک قسم کا فروخت کر دیا گیا تھا۔ حمید کی شکایت بھی آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا رہا کہ ملک انوار شریف آدمی تھا اور معزز بھی تھا، اس کا سلوک دونوں بیویوں کے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن اس لڑکی نے بیان دیا کہ وہ شکی مزاج تھا اور وہ دونوں بیویوں پر شک و شبہ کرتا رہتا تھا۔ اس کے دل میں نہ پہلی بیوی کی محبت تھی نہ نئی بیوی کی۔ ان دونوں بیویوں کو جسم سمجھتا تھا اور ان جسموں میں سے وہ اولاد پیدا کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تھی تو وہ ان پر غصہ جھاڑتا تھا۔ حمید اس لڑکی کو ملنے کے واسطے ملک انوار کے گھر جاتا تھا،
لیکن ان تینوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ملک انوار کو پتہ نہ لگے۔ ایک بار اس کو پتہ نہیں کس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ حمید اس کے گھر اس کی غیر حاضری میں جاتا ہے۔ ملک انوار نے اس روز گھر میں بہت ہی ادھم مچایا اور بیویوں کو دھمکیاں دیں کہ پھر کبھی حمید یہاں آیا تو وہ دونوں بیویوں کو طلاق دے دے گا۔ پھر بھی حمید وہاں جاتا رہا۔ قتل سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ حمید ملک انوار کے گھر گیا اور حسب معمول اس کی بڑی بہن نے اس کو اور لڑکی کو کمرے میں بھیج دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ گھنٹہ ڈیڑھ بعد وہ دونوں باہر نکلے تو محلے کی ایک عورت اندر آ گئی جس نے ان دونوں کو کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ یہ مخبری اسی عورت کی ہی ہو سکتی تھی کہ ملک انوار کو پتہ لگ گیا کہ آج یا کل پھر حمید آیا تھا اور اس کی چھوٹی بیوی کے ساتھ کمرے میں بند رہا تھا۔ ملک انوار نے چھوٹی بیوی کی پٹائی کر دی اور اس کو یہاں تک کہا کہ میں نے تم کو خریدا ہے اور تم کھرلی پر بندھی ہوئی بکری ہو اور میں جب چاہوں تم کو ذبح کر سکتا ہوں۔ ملک انوار نے یہاں تک ہی بات ختم نہ کی بلکہ حمید کو بلا کر دھمکیاں دیں اور برا بھلا کہا۔ ملک انوار سے یہ لوگ اس واسطے ڈرتے تھے کہ وہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اسٹینوگرافر تھا اور اس کے ہاتھ میں اتھارٹی تھی اور وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ویسے اس سے کوئی ڈرنے کی وجہ نہیں تھی، وہ تنے تنہا آدمی تھا۔ لڑکی بیان دیتے وقت کئی بار روئی اور اس کو بڑی مشکل پیش آئی کہ اپنے آپ کو کس طرح قابو میں رکھے۔ میں اس کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہا اور جھوٹے وعدے بھی کرتا رہا اور وہ بولتی گئی۔ اس نے کہا کہ جب ملک انوار نے تینوں کو اس طرح ذلیل و خوار کیا اور دھمکیاں دیں تو حمید نے لڑکی کو کہا کہ وہ ملک انوار کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لڑکی نے بھی ایسے ہی غصے کا اظہار کیا اور حمید کی تائید کر دی۔ بڑی بیوی کے ساتھ بات ہوئی تو اس نے بھی غصے میں یہی کہا کہ اس مردود کو زہر پلا دو تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ حمید نے اپنی بہن کو بعد میں بتایا، پہلے لڑکی کو بتایا کہ اس نے ایک انگریزی فلم دیکھی ہے جس میں قتل کا ایسا طریقہ دکھایا گیا ہے کہ پکڑے جانے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ اس نے یہ طریقہ لڑکی کو سنایا، پھر دونوں نے مل کر ملک انوار کی پہلی بیوی کو سنایا۔ اس وقت ان کی عقل پر غصہ سوار تھا، شاید حمید کو وہ بڑا عقل مند بندہ سمجھتی تھیں۔ تینوں نے ایک پلان بنا لیا۔ پلان میں یہ بھی شامل تھا کہ ملک انوار کو مارا گیا تو اس کی جائیداد دونوں بیویاں آپس میں بانٹ لیں گی اور حصہ برابر برابر ہوگا۔ اس طرح غصے کے ساتھ ساتھ جائیداد کا لالچ بھی شامل ہو گیا۔ واردات کی رات وقت مقرر کر دیا گیا تھا۔ ملک انوار رات سونے سے پہلے والی سیڑھیوں کا دروازہ اور حویلی کا باہر والا دروازہ خود دیکھا کرتا تھا اور بند کر دیا کرتا تھا۔ رات بھی اس نے دونوں دروازوں کی زنجیریں خود چڑھائی تھیں۔ واردات سے کچھ پہلے حمید نے اس گھر میں آنا تھا۔ ملک انوار چھوٹی بیوی کے کمرے میں گیا تو پہلی بیوی نے جا کر باہر والا دروازہ کھول دیا، اس کی زنجیر اتار دی، ویسے کواڑ بند ہی رہے۔ حمید وقت پر پہنچ گیا اور وہ ڈیوڑی میں ہی چھپ گیا۔ ملک انوار گہری نیند سویا ہوا تھا اور واردات کے وقت وہ پیٹھ کے بل تھا۔ لڑکی آہستہ سے اٹھی اور گدی کرسی سے اٹھا لائی۔ اس وقت پہلی بیوی ننگے پاؤں کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے ڈیوڑی میں جا کر حمید کو کہا کہ وہ بھی آ جائے۔ حمید ننگے پاؤں آیا تھا تاکہ قدموں کی آہٹ نہ سنائی دے۔ اب وہ تینوں ملک انوار کے کمرے میں تھے۔ حمید نے لڑکی کے ہاتھ سے گدی لے لی اور جس طرح اس نے فلم میں دیکھا تھا اسی طرح گدی ملک انوار کے منہ پر رکھ کر اوپر سے دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالا۔ ملک انوار تڑپنے لگا تو دونوں بیویوں نے اس کی ٹانگیں پکڑ کر دبا لیں۔ 3 منٹ گزرے ہوں گے کہ ملک انوار کا تڑپنا بالکل بند ہو گیا۔ حمید نے گدی ہٹائی اور اس کی ناک کے آگے انگلی رکھی اور پھر اس کی دونوں نبضیں دیکھیں اور پھر دل پر ہاتھ رکھا اور پھر سر سے اشارہ کیا کہ ختم ہو گیا ہے۔ اب لاش کو اوپر لے جانا تھا۔ حمید نے لاش اپنے کندھے پر اس طرح ڈالی کہ لاش کا سر پیٹھ کی طرف اور ٹانگیں آگے کی طرف تھیں۔ ملک انوار کا وزن زیادہ تھا اس لیے حمید کو سیڑھیاں چڑھنے میں دشواری ہوئی۔ دونوں بیویوں نے کہا کہ تینوں مل کر لاش کو اٹھاتے ہیں۔ حمید نے لاش کندھے سے اتاری اور تینوں نے اس کو اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھ گئے۔ وہاں سے وہ چھت کے پرنالے والے کونے تک گئے اور فصیل کے اوپر سے لاش اس طرح نیچے پھینکی کہ لاش کا سر نیچے کو رکھا۔ ظاہر ہے کہ لاش سر کے بل گلی میں گری۔ پلان کے مطابق دونوں بیویوں نے شور شرابہ کیا اور محلے والے آ گئے۔ دونوں بیویوں نے جو ڈرامہ کھیلا وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ لڑکی کے بیان کے بعد میں نے حمید اور اس کی بڑی بہن سے بھی اقبالی بیان لیے۔ اقبالی بیان دے دینا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پوری شہادت پیش کرنی پڑتی ہے۔ ملزم بعض اوقات اقبالی بیان دے کر سیشن کورٹ میں منحرف بھی ہو جایا کرتے ہیں۔
میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا، بہت کوشش کی کہ اس نوعمر لڑکی کو اس میں سے نکال سکوں، لیکن کوئی صورت نہیں تھی۔ میرے پاس وعدہ معاف گواہ بنانے کی گنجائش تھی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ کیس کورٹ میں گیا اور یہ مقدمہ چلتا رہا۔ آخر تینوں کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ تینوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، لیکن اپیل مسترد ہو گئی اور سزا بحال رہی۔